جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی رخصتی کے بعد اس خطے میں روز نئی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، نئے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نئے اتحاد بننے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش اور چین کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، لیکن ہم شروع کریں گے افغانستان سے کہ جہاں طالبان نے جو عید کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس سے پہلے ایک دھماکہ ہوا جس کے اسکول کے اندر اس تمام تر کی ذمہ داری قبول کی داعش نے، طالبان نے اس سے جو ہے وہ انکار کیا، تردید کی۔ تو ہم نے رابطہ کیا ہے افغانستان کے طالبان کے جو سیاسی امور کے ترجمان جناب سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ نئی جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ السلام علیکم سہیل شاہین صاحب۔ سوال اس وقت خبریں جو مل رہی ہیں کہ افغانستان میں جو سیز فائر ہوا ہے، یہ کیا اس کا کوئی مقصد ہے؟ کیا گورنمنٹ کا اور آپ کا معاہدہ ہے یا آپ نے خود یونیلیٹرلی اپنے طور پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کابل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سیز فائر نہیں کیا ہے، بلکہ عید کے موقع پر سیز فائر کیا ہے افغانستان کے عوام کے لیے، تاکہ عوام عید کے ایام اپنی فیملی کے ساتھ خوشی اور امن کے ساتھ گزار دیں۔ جی سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے کچھ قیدی جو ہیں وہ افغان حکومت کے رہا کیے ہیں، یا اس کے جواب میں کیا افغانستان کی حکومت نے طالبان قیدیوں کو رہا کیا ہے یا نہیں؟ جی، ہمارے زعیم نے، لیڈر نے عید کے موقع پر جو ہمارے پاس قیدی ہے کابل ایڈمنسٹریشن کے، ان کے رہائی کے لیے حکم دیا ہے۔ اس کے مطابق کئی ہفتوں سے یہ قیدی رہا ہو رہی ہے۔ اس کے کچھ ویڈیو بھی ہے، میڈیا میں کچھ ویڈیو نہیں ہے لیکن رہا ہو چکے ہیں۔ تو وہ ہمارے وہ لیڈرشپ کے طرف سے ایک آرڈر ہے، حکم ہے کہ وہ یہ رہا کیا جائے، لیکن مقابل میں کابل ایڈمنسٹریشن نے ہمارے قیدیوں کے بارے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ یہ بتائیے گا سہیل شاہین صاحب کہ ابھی جو دھماکہ ہوا ہے جس وقت بڑی دنیا میں جس کو اچھالا جا رہا ہے خاص طور پہ، اور اس کے بارے میں بہت ساری متضاد اطلاعات ہیں، آپ نے اس کی ذمہ داری تو ضابطہ قبول نہیں کی، یہ بتائیے مسئلہ کیا ہے، دھماکہ ہوا کیسے؟ کابل میں اسکول کے اسٹوڈنٹس پر دھماکہ ایک ظالمانہ عمل ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان وحشیانہ واقعے کے پیچھے ان عناصر کا ہاتھ ہے جو نہیں چاہتے افغانستان سے بیرونی افواج نکلے، اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ افغانستان میں حالات خراب ہے، بہت خراب ہے، لذا خارجی قابض افواج افغانستان ہی میں ہی رہے۔ ہم اس المناک واقعے کے بارے میں ایک کامل اور نیوٹرل انویسٹیگیشن کی تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور انجام دیا جائے۔ اچھا سہیل شاہین صاحب، ایک اہم دورہ جو ہے وہ پاکستان کی قیادت کا ہوا ہے، افغانستان کا آرمی چیف افغانستان میں تھے، پاکستان کے بات چیت ہوئی افغان انتظامیہ سے۔ اس سے پہلے اطلاعات یہ تھیں کہ طالبان کے وفد کے ساتھ بھی کچھ اہم پاکستانی حکام نے ملاقاتیں کی تھیں۔ تو آپ اس دورے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے کردار کو، اور خاص طور پر یہ جو دورہ ہے کیا امن لانے میں کس حد تک معاون ثابت ہوگا، اس بارے میں کو آپ کی رائے؟ جی، وہ تو کابل گیا ہے، ادھر اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بہتر ہے ان سے پوچھ لے، شاید وہ آپ کو بہتر اور مناسب جواب دے سکیں۔ چلیں، ان کی رائے تو آئے گی، آپ کی رائے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب۔ چلیں جی، بات تو سہیل صاحب نے کر دی کہ جو بھی ہے۔ اس وقت ایک دھماکہ ہوا ہے اور یہ میرے سامنے اخباریں پڑھی ہوئی ہیں ساری دنیا کی، ان کو انہوں نے لائم لائٹ میں لا کے انہوں نے اس کو کیا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کا اور یورپ کا ایک تجربہ بڑا کامیاب رہا تھا کہ جب عراق کے اندر ایک فورس بالکل بلٹ اپ ہو گئی تھی، اور جس کو سنی ٹرائی اینگل کہتے تھے، جس میں فلوجہ اور یہ سارے علاقے اور موصل کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی ایک فوج کریٹ کی جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ تقریباً 30 سال پہلے رینڈ کارپوریشن کی ایک سجیشن تھی کہ آپ اپنے علماء تیار کرو، اپنے جہادی تیار کرو، اپنے ٹریننگ جو کہ آپ کے ہو، بے شک وہ بلیک واٹر کی طرح ریکروٹ کرو اور ان کی ایک فورس بناؤ، تاکہ کل کو آپ کو کسی بھی مسلمان سے مدد لینی نہ پڑے کہ تم اپنے عالم بھیجو یا تم نے یہ بھیجو، ٹھیک ہے؟
تو داعش وہاں پر کریٹ کی گئی، اور داعش شروع جب کریٹ ہوئی آپ سوچیں اتنا فرور تھا کہ عام مسلمان بھی دھوکہ کھا گیا کہ شاید وہاں پر ایک بڑی حکومت بن رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ، اور پھر انہوں نے آپ سوچیں کہ انہوں نے صرف اسی سنی علاقے میں سنی لوگوں کو قتل کیا، کسی اور جگہ نہیں گئے، اسی جگہ پہ انہی کی گردنیں کاٹی، انہی کو ریپ کیے، اسی کسی اور جگہ، یہ سامنے سارے ان کے مخالف تھے، ایران بھی تھا، دوسرے کسی طرف نہیں لوٹے ہوئے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک تو پوری دنیا سے لوگ جہادی آئیں گے جب وہاں حکومت بن گئی ہے، 22 ممالک سے سارے جہادی اٹھ کے بیچارے وہاں پہنچ کے انہوں نے رگڑ کے تباہ برباد کر طالبان نے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ داعش جو ہے یہ یہاں پر کر رہی ہے کام۔ آج سے 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ہیلمند میں ہم نے داعش کا گھیرا کیا تھا، حامد کرزئی کے اور اشرف غنی کے ہیلی کاپٹر، امریکن ہیلی کاپٹر داعش کو نکال کے وہاں سے لے کے مزار شریف پہ کیا، تب لے کے گئے۔ یہ جو دھماکہ اب دیکھیں، خود دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ گزشتہ تقریباً 18 سال سے اسکول ہزاروں کا وہاں کابل میں قائم ہے، کسی طالب نے وہاں جا کے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی، جان بوجھ کے ایک شیعہ سنی فساد پیدا کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ 6 شیعہ تھے، بدخشانی شیعہ طالبان کی ملا عمر کی حکومت میں تھے، یہ کوئی نہیں بتاتا یہاں لوگوں کو، اس طرح کی۔ دوسری بات، ایک اور پروپیگنڈا پاکستان میں بھی ہر بندہ، یعنی یہ بدقسمت، اب آپ مسلم امہ کی بات کریں، بدقسمت مسلم امہ ہے، 1000 سال کے بعد کسی امت کے اندر اتنی بڑی فتح ہوئی ہے، کوئی منا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو شکستیں دی؟ کوئی منا رہا ہے کہ ہم نے 48 ملکوں، کوئی نہیں، کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہ کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرہ، تم تھوڑے بھی ہوگے تو ہم تمہیں زیادہ اپنا کریں گے، فتح دیں گے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے افغانستان کے اندر، کوئی بنا رہا ہے، پھر کہتے ہیں ہم پہ رحمتیں نازل ہوں گی، تم پہ تو کورونے نازل ہوں گے، اس لیے کہ تمہیں دل میں جلن ہے، تم چاہتے تھے کہ امریکہ وہاں فتح ہو، تم چاہتے تھے کہ امریکہ وہاں، وہ بات صحیح کہتا سہیل چین کہ یہ وہ لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ امریکن فورسز جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں این جی او کو پیسہ کون دیتا ہے، این جی او کو فنڈز کون دیتا ہے، این جی او کے پیٹ کون بھرتا ہے، این جی او کی گاڑیاں کون لے کے آتا ہے، این جی او کے کمپیوٹر کون لے کے آتا ہے، این جی او کی خواتین کو فیشن زدہ کپڑے کون پہناتا ہے، امریکہ کا پیسہ، یورپی یونین کا پیسہ، ان کے یہ بولتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ لیکن وہاں سے یاد رکھیں، اس سارے ریجن کے اندر آخری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں آج سب کے درمیان، سارا امریکہ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جب وہاں وار لڑنے جائے تو یہ جو ریجن ہے نا، کہاں وار لڑنے جائے؟ چین کے ساتھ؟ چین کے ساتھ۔ آج کل پہنچا ہوا تھا چین کا ڈیفنس منسٹر بنگلہ دیش، اس نے کہا بندے پتر بن جاؤ، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ یہاں ہماری جھولی میں بیٹھ کے تو ہماری داڑھی کا ہاتھ لگاؤ۔ اور اس نے وہاں ملا ہے، پہلی دفعہ انہوں نے 76 کے بعد پہلی دفعہ وہ مجیب الرحمان کی اس گھر میں گئے ہیں دان منڈی کہ ٹھیک ہے تمہارا بنگلہ بندو ہے، ہم چائنیز جاتے ہیں تمہارے، لیکن تم ہمارے ساتھ تعلقات رکھو، اور یاد رکھو یہ کویڈ وائڈ جو اتحاد بن رہا ہے اس کا تم سوچو مت۔ اس کا بیان، اس کا چائنیز ڈیفنس منسٹر وہ جنرل ہے، انہوں نے کہا ہم امریکہ کے اس پلان پہ کوئی خلاف نہیں ہے کہ انڈو پیسفک، لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری سلامتی کے خلاف آ جائے۔ ایک تو بنگلہ دیش، ادھر سے یہ انڈیا کا انفلوئنس، اب یہ جو وہاں پہنچا ہوا تھا ان کا ڈیفنس منسٹر جو G7 کے اندر، یہ سارے اجلاس یہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کہا جائے کہ وہاں افغانستان میں ایک پیسفل سے کہتے معاملہ چاہے۔ عثمان صاحب ایک بات بتاؤں، آج سے 25 سال پہلے کہا تھا، آج کہتا ہوں، بیچ میں کہتا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اس شعر کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آسیا یک پیکر آب و گلست، ایشیا جو ہے یہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے، ٹھیک ہے، پیکرو ملت افغان دلست، اس پیکر کے اندر افغان قوم جو ہے وہ دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ از کشادے او کشادے ایشیا، اس میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، از فسادے او فسادے ایشیا۔ آج سے 15 سال پہلے میں سٹاف کالج میں تھا تو پیٹرولیم منسٹری کے اندر ایک پلان بن رہا تھا کہ تاپی کے گیس جو ہے نا وہاں سے لے کے آئیں گے پاکستان، اور وہ کوئی 50 کروڑ روپیہ اس کو دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ 50 روپیہ تم ضائع کر رہے ہو، کہتا کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا افغانستان میں امن ہوگا تو تمہارا باپ لے کے آئے گا نا پلان، امریکہ ہو، یورپی یونین ہو، چین ہو، روس ہو، افغانستان میں امن ہوگا تو تب یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں بڑھ سکتا، نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور افغانستان میں امن کی کنجی صرف اور صرف طالبان کے پاس ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تب سارے کہا کہ افغانستان میں بدماشی ہو جائے گی، میں اس سے افغانستان کے سب سے بڑے شخصیت سے گفتگو کسی حوالے سے ہو رہی تھی تو کہتا ہم واحد ہیں کہ یہ تجربہ رکھتے ہیں
کہ ہمیں آپ نے لڑائی والا افغانستان دیا تھا, ہمارے ملا عمر نے اس میں امن قائم کیا تھا, تم ہمیں لڑائی والا دے کے جاؤ, ہم امن قائم کر کے دکھائیں گے. چلیں جی ناظرین, لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ شہباز شریف صاحب کے لیے نئی مشکلات کیا آنے والی ہیں, ECL میں نام آئے گا, اڑان بھر پائیں گے کہ نہیں, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد.